الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ واقعہ کربلا حق اور باطل کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہے کہ جس میں حق اور باطل جدا جدا ہو جاتا ہے۔ یزید کے ظلم و ستم اور فاسق اور فاجر تھا، پینے اور پلانے والا تھا، اللہ کے حلال کردہ کاموں کو حرام کرنے والا تھا، اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کرنے والا تھا، شریعت کا نظام بدل رہا تھا۔ اس کے دور حکومت نے بہنوں نے بھائیوں سے نکاح کیے۔ وہ دور ایسا پرفتن تھا اور تخت نشین یزید ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام پاک میری بیعت کر لیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ امام پاک اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔ ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، دین تھا، اور انہوں نے سر اللہ کی راہ میں دے دیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ آج لوگ بحث کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ امام کی قربانی پر سلام پیش کیا جائے، ان کی قربانی کو سراہا جائے، ان کے بارے میں تعریفی کلمات کہے جائیں، لیکن لوگ آج بحث کرنے لگ گئے کہ امام بھی رخصت پر عمل کر لیتے، ان کے یزید کی وقتی طور پر بیعت کر لیتے اور صلح کر لیتے۔ آج لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ امام پاک ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے، وہ ہم سے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے تھے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ بجائے ان کی قربانی پر سلام کرنے کے بجائے ہم آج بحثیں کرنے لگ گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام پاک حضرت علی جو ولیوں کے سردار کہلاتے تھے، آپ ان کی اولاد ہیں، تو آپ اگر حکم دیتے نہر فرات کو، وہ سارا پانی یزیدی لشکر کے اوپر جاتا، ان کو اڑا کر لے جاتی، ہواؤں کو حکم دیتے، مٹی کو حکم دیتے تو وہ سارا لشکر اڑا کر لے جاتی۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ امام پاک کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اگر دین کو نہیں سمجھتا، دین کو صحیح طرح اگر سمجھ نہیں سکتا، وہ واقعہ کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے تو دین کی آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے، پھر آپ کو واقعہ کربلا سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بھی آزمائش کی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ جس کا مرتبہ جتنا افضل، جتنا بلند ہوتا ہے، اسی طرح اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جتنا مرتبہ جس شخص کا بڑا ہوگا، اس لیے کائنات اور مخلوق میں سب سے زیادہ انبیاء کرام کی آزمائش ہوتی ہے، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام پاک کی مدد نہیں ہوئی، لیکن ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے کہ امام پاک کی ضرور مدد ہوئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟
وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ ہمارے گھر میں ایک بھائی کی میت ہو جائے، دو بھائیوں کی میت ہو جائے، ہمارے اپنے بیٹے کی میت ہو جائے تو ہماری سائیکی بدل جاتی ہے، ہمارے سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، ہم فوراً صلح کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن امام اپنے بیٹوں کی بھی قربانی دیتے ہیں، 6 سال کے علی اصغر کی بھی قربانی دیتے ہیں، امام حسن کے بیٹوں کی بھی قربانی دیتے ہیں، اپنی بیویوں اور بہنوں کو قیدی بنا دیتے ہیں۔ کس طرح دل ہلا دینے والا منظر، اگر وقتی طور پر یزید کی صلح کر لیتے کچھ بھی نہیں ہوتا، بات کی بعد میں دیکھی جاتی، لیکن اگر امام پاک رخصت پر عمل کرتے اور یزید کی صلح کر لیتے، آنے والے لوگ یہ کہا کرتے قیامت تک کہ جب امام پاک نے فاسق اور فاجر کی بیعت کر لی، اگر ہم پر کوئی مشکل آ گئی اور دین بچانے کے لیے اگر قربانی دینا پڑے، دین بچانے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے، تو لوگ قیامت تک کے لیے پیچھے ہٹ جاتے، اور یہی قانون ہمیں بتاتے کہ امام پاک نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو ہم بھی کیوں نہ کر لیں۔ وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے، جب انہوں نے رخصت پر عمل کیا اور بیعت کر لی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے قانون بن جاتا۔ اگر وہ کوئی کرامت دکھاتے وہاں پر، تو امام حسین تو کرامت دکھا کر یزیدی لشکر کو اڑا دیتے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ کیا کرتے، جب دین پر مشکل وقت آتا تو ان کے پاس تو کوئی کرامت نہیں ہوتی، ان کو کردار دکھانا پڑتا اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ جب دین بچانا ہو تو کردار دکھایا جاتا ہے، کرامت نہیں دکھائی جاتی۔ بعض جگہ دین پھیلانے کے لیے کرامات دکھائی جاتی ہیں، جیسے خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، کافروں کو کلمہ پڑھایا، اور انہوں نے کرامات کا سہارا لیا۔ یہاں پر دین کو بچانا تھا، دین کو تازہ کرنا تھا۔ یزید شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام بدل رہا تھا، تو امام پاک کا مرتبہ بھی اعلیٰ تھا، فضیلت بھی اعلیٰ تھی۔ آپ کیسے رخصت پر عمل کرتے؟ آپ نے عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت کا مطلب ہوتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نے قدم بڑھایا ہے اس کو پیچھے نہیں ہٹاؤں گا، اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے بیعت کر لی تھی، انہوں نے رخصت پر عمل کیا تھا، اور انہوں نے کمزور تھے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے رخصت پر عمل کر کے ظالم بادشاہ کی بیعت کر لی اپنی جان بچانے کے لیے۔ امام حسین بھی اگر رخصت پر عمل کرتے تو آج ماؤ کے لال پھر کس طرح جان دیتے دین پر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم کس طرح مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اتنی ساری جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی، لیکن امام اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور جو انہوں نے طے کیا تھا کہ میں اس دین کا نظام بدلنے نہیں دوں گا، ان کا جو موقف تھا وہ ذرہ برابر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو امام نے وہ قربانی دی، اس لیے آج ہم واقعہ کربلا کی یاد سب سے زیادہ مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، حنین بھی ہوئی، غزوات بھی ہوئے، ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، واقعہ کربلا کا اتنا تذکرہ، اتنی یاد کیوں ہوتی ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنی جنگیں ہوئی تھیں وہ کافروں کے ساتھ ہوئی تھیں، وہاں مقابلے پر کافر آتے تھے، اللہ کے دشمن آتے تھے، یہاں پر مقابلے پر وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے، خط لکھ کر بلایا تھا، اپنا جان مال قربان کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور جو اپنے آپ کو حضرت علی کی محبت کے دعوے دار کہتے تھے، سامنے وہ لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے، انہی کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے لوگ سامنے تھے۔ اس لیے اور جس طرح آپ کو مظلوموں کی طرح بھوکا پیاسا آپ کو ذبح کیا گیا، آپ 3-4 دن کے بھوکے پیاسے، کس طرح آپ کے اوپر کون سا ظلم و ستم تھا یزید نے اور یزید کی فوج نے آپ پر نہیں توڑا تھا۔ اس لیے ہم واقعہ کربلا کی یاد مناتے ہیں، اور مناتے ہوئے اتنا دل پر اثر ہوتا ہے
کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیا ظلم و ستم ہوگا۔ آج ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن جو وہاں موجود ہوگا یہ وہی جانتا ہے کہ ایسا دل ہلا دینے والا وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ یہ جو میں نے تمہیں دین پہنچایا ہے، اللہ کی باتیں بتائی ہیں، قرآن کا علم تمہیں دیا ہے، جتنی باتیں میں نے تم تک پہنچائی ہیں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف ایک چیز کی تمنا کر رہے ہیں جو ہم پر واجب ہو چکی ہے، فرمایا میں اپنے اہل بیت کی قرابت داروں کی تم سے محبت مانگتا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ لگا حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے اور کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ہم سے کچھ نہیں مانگا سوائے اپنی قرابت کی محبت کے۔ جو ان سے محبت نہ کرے وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد ارشادات موجود ہیں، جس میں آپ نے امام حسین کی وہ شان بیان کی کہ جس کو ہم کیا بیان کریں، کہ ایسی بیان کی کہ سننے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے حسن حسین سے، آپ امام حسین کی گردن کو بہت چوما کرتے تھے، کیونکہ پتہ تھا آپ کو کہ ظالم اس گردن پہ کتنے وار کریں گے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ فاطمہ کے حجرے سے امام حسن اور حسین حجرے سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ عمر بہت کم ہے، عمر بہت چھوٹی ہے، ابھی کبھی چلتے ہیں کبھی گرتے ہیں، چلتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر واعظ دے رہے ہیں، آپ اپنا خطبہ روک کر واعظ روک کر جاتے ہیں، امام حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ لوگوں نے یہ محبت کا منظر بھی دیکھا، اور دیکھا صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، امام حسین آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز ہو رہی ہے، آپ نے سجدے کو اتنا لمبا طول دے دیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ حضور کی کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، کہہ رہے میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پشت پر سوار ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اگر میں سجدے سے اٹھوں کہ امام کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اتنی محبت آپ امام حسین سے فرمایا کرتے تھے۔ پھر لوگوں نے دیکھا حضرت اسامہ زید بن حارثہ، وہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا، مجھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کام تھا، میں کافی رات کو حضور کے گھر گیا، میں نے دروازہ بجایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر اس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ مجھے لگا اس چادر کے اندر کوئی ہے۔ میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور اس چادر کے اندر کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی چادر اپنے اوپر سے ہٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ اتنا پیار آپ اپنے ان دو بیٹوں سے فرماتے تھے جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے ایک دن اجازت مانگی کہ میری والدہ مجھے اجازت دیجیے، میں مغرب کی نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے ادا کروں گا اور اپنے لیے اور آپ کی بخشش کے لیے حضور سے دعا کراؤں گا کہ حضور دعا کریں میری بھی بخشش ہو جائے، میری والدہ کی بھی بخشش ہو جائے، میں حضور سے دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دیتی، حضرت
حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، مغرب کی نماز ادا کی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اپنے وظائف میں اوراد و وظائف میں مشغول رہے، آپ مشغول رہے، مجھے وقت نہ مل سکا حضور سے بات کرنے کا، اور لوگ بھی جمع تھے، آپ ان سے بات چیت فرماتے رہے، مجھے موقع نہیں ملا۔ اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو گیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد بھی آپ لوگوں سے مشغول رہے بات چیت میں، مجھے موقع نہ مل سکا۔ آپ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضور آگے آگے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا۔ میری آہٹ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پہچان گئے کہ پیچھے کوئی ہے۔ آپ نے فرمایا پیچھے کون ہے؟ فرمایا حذیفہ تم تو نہیں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حذیفہ ہی ہوں۔ اللہ کے نبی جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھتے تھے، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے تھے اس طرح رات کی تاریکی میں بھی دیکھتے تھے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خشوع اور خضوع دل کی حالت کا نام ہے۔ جب نماز میں صحابی پیچھے نماز پڑھتے تھے حضور سے وہ بھی پوشیدہ نہیں تھا، جو انسان کا خشوع اور خضوع ہوتا ہے وہ بھی حضور سے پوشیدہ نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا پیچھے آنے والے حذیفہ تم حذیفہ ہو؟ حذیفہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے فرمایا جا اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ حالانکہ وہ حضور سے دعا کروانے آئے تھے کہ حضور دعا کیجئے اللہ میری بخشش فرمائے اور میری ماں کی بخشش فرمائے۔ جو سوال کرنا تھا حضور نے پہلے سے ہی اس کا جواب دے دیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جو جواب مجھے چاہیے تھا وہ تو مجھے مل گیا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے حذیفہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جو ابھی ابھی فرشتہ میری طرف وحی لے کر آیا ہے، اور وہ فرشتہ کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا، وہ آج پہلی بار بھیجا گیا ہے۔ وہ دو کام کرنے آیا ہے۔ ایک کام سب سے پہلے وہ مجھے سلام کرنے آیا ہے، دوسرے اس نے خبر دی ہے، ایک خوشخبری دی ہے اور کہا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جن کے بیٹے، جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہو، جن کے بیٹے جوانوں کے سردار ہوں، ان کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہل بیت کی اور خصوصاً جو شان امام حسن اور حسین کی ہے وہ کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مرتبہ اور درجہ دیا، حضور ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ کربلا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے یہ واقعہ ہونے والا ہے، فاطمہ الزہرا بھی جانتی تھی یہ واقعہ پیش آئے گا، مولا علی بھی جانتے تھے یہ واقعہ پیش آئے گا، اور امام حسن اور حسین بھی جانتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ سب کو خبر تھی، لیکن ہمیں کسی حدیث میں، تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یا کسی اور نے دعا کی ہو یا اللہ جب یہ وقت آئے یہ واقعہ میرے اہل بیت کے ساتھ نہ ہو، امام حسین کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے، ہمیں کہیں ایسی بات نہیں ملتی۔ ہاں بات ملتی ہے، حضور فرمایا کرتے تھے جب یہ وقت ہو مولا میرے حسین کو صبر عطا کرنا، تاکہ وہ اس موقع پر کوئی صلح نہ کر لیں اور کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ دکھائیں، یا اللہ ان کو صبر اور ہمت عطا فرمانا، اور یہی دعا آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں حسن اور حسین دیکھا کہ کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے اور ان سے کھیل رہے تھے کہ اچانک کھیلتے کھیلتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی زوجہ بھی پاس موجود تھی، آپ کی چچی کی بھی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے ان کی شہادت کی خبر اپنی زوجہ ام سلمہ کو دی اور فرمایا
کہ یہ کربلا کی مٹی جبریل امین لے کر آئے ہیں اور یہ سنبھال کر رکھ لو، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا، سلمہ نے دیکھا وہ مٹی جو تھی وہ لال ہو چکی تھی، وہ سرخ ہو چکی تھی۔ چنانچہ آپ نے انہی زوجہ کو مٹی کیوں دی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے جب واقعہ کربلا ہوگا اس وقت یہی زوجہ حیات ہوں گی ظاہری طور پر، اور اس لیے آپ کو وہ مٹی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی۔ یہاں سے پتہ لگا اس واقعے کی خبر سب کو تھی کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ امام حسین اس واقعے کو خود بھی جانتے تھے۔ چنانچہ یہ جو شہادت ہے یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہے، شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہوتے ہیں لیکن تم ان کی عقل نہیں رکھتے، ان کی حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دل میں بھی ان کو مردہ گمان نہ کرنا، دل میں بھی یہ نہ سوچنا کہ وہ مر چکے ہیں۔ ایک تو زبان سے کہنا، زبان سے کہنے کو بھی منع فرما دیا گیا اور دل میں سوچنے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ دونوں آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ چنانچہ شہادت بہت بڑا مقام ہے، یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، کافر ہے جو منکر ہے جو حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ کہنا بھی نہیں ہے، دل میں گمان بھی نہیں کرنا اور ذہن میں سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ اللہ نے مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا۔ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اب اپنے ایمان سے بتانا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی ہوتا ہے شہید ہونے والا، جس کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہوتا ہے تو نبی بدرجہ اولا زندہ ہوتا ہے۔ جس کا امتی ان کے نام پر جان دے وہ تو شہید ہے، لوگ اس کو تو زندہ مانے، تو نبی کی حیات میں کون شک کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا، کہ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، تو جس کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہو، جن کے وسیلے سے قرآن ملا ہو، اس کے جسم کو تو مٹی نہیں کھاتی۔ پھر کون تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حیات میں فرق آ جائے؟ وہ اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں، بالکل ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وہ زندگی حیات میں دنیا میں زندہ تھے، بالکل ویسے ہی وہ زندہ ہیں۔ ان کی حیات میں ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پر ایک لمحے کے لیے۔ اس کے بعد تو قبر میں کافر بھی زندہ ہوتا ہے، مومن بھی زندہ ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کافر بالکل مر جائے تو پھر عذاب اور ثواب کس کو ہوگا؟ تو پھر اس کے لیے پھر یہ کہنا ان کی زندگی تو مانو اور انبیاء کی زندگی نہ مانو، یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا۔ چنانچہ شہداء کی زندگی دعا کیا کرتے تھے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندگی دیا جاؤں، مولا پھر تیری راہ میں قتل کیا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں، مولا تیری راہ میں پھر قتل کیا جاؤں پھر میں زندہ کیا جاؤں، میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہاں سے پتہ لگا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور موت بھی مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ حضور کے شہر میں مرنے کی دعا حضرت عمر فاروق مانگا کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب جہاد پر جایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے اللہ کی راہ میں ہمیں شہادت نصیب ہو۔ چنانچہ یہ شہادت بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے بوقت شہادت جب شہید کیا جاتا ہے اسے زخم لگتے ہیں، گولا لگتا ہے، گولیاں لگتی ہیں، طرح طرح سے جسم پھٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن روایات میں آتا ہے شہید کو اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو چیوٹی چھوٹی سی رینگتی ہے اس کے رینگنے کو آپ محسوس کرتے ہیں تو شہید کو بوقت شہادت جو زخموں کی جو گولی لگنے کی تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی وہ چیوٹیز آپ کے جسم پر رینگتی ہے۔ اور بوقت شہادت شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پہلے دیکھ لیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ پہلے اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو بوقت شہادت شہید جنت کے نظاروں میں اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ چنانچہ سورہ یوسف میں آپ پڑھیے، زلیخا نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر، وزیر اعظم کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف سے کہنے لگی آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، صرف ایک بات مان لیجئے، آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر میری سہیلیوں کے سامنے سے گزر جائیے، بس آپ سے یہ ایک عرض کرتی ہوں، بس اتنا سا میرا کام کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بات مان لیتے ہیں۔ آپ زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ جب آپ سہیلیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری وہ دے دیتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرتے ہیں وہ پھل کاٹنے کے بجائے چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں اور درد کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے جسم کا کوئی اعضاء کٹے، ایک سوئی چبھ جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر ان کی انگلیاں کٹ رہی ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں گم ہو گئیں۔ جو شہید بوقت شہادت جنت کے نظاروں میں گم ہو، اللہ رسول کی محبت میں گم ہو، اسے بھی کسی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ چنانچہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہاں سب سے بڑا انعام جنتی کے لیے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ تمام جنتی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں، جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہوتا، جنتی اس طرح جنت میں رب تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے۔ اور جو خوشی کا عالم ہوگا، کبھی بھی زندگی میں یا آخرت میں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی رب تعالیٰ کو دیکھنے سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں میری جنت میں خوش ہو یا نہیں خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں بہت خوش ہیں، اتنا مزہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا یا اللہ جو مزہ تیری جنت میں ہے، دنیا میں بڑی پریشانی تھی، بڑی تنگی تھی، مولا تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، کوئی عقل کوئی سوچ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، مولا تو نے کیا جنت بنائی ہے۔ اللہ شہید سے پوچھے گا اے شہید بتا تو میری جنت میں خوش ہے یا نہیں خوش ہے؟ لیکن شہید کہے گا یا اللہ جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے میں آیا تھا مولا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں ہے۔ شہید کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے اور پھر وہی جہاد کروں، میں تیری راہ میں جہاد کروں اور کافروں سے لڑوں، مولا کریم تیری راہ میں جو شہادت کے وقت مزہ آیا تھا مولا وہ مزہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ چنانچہ شہید اتنا انعام یافتہ ہوتا ہے کہ شہید یہ تمنا کرے گا مولا پھر مجھے تو دنیا میں بھیج، تیری راہ میں اپنی جان قربان کروں۔ یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ شہادت بہت بڑا انعام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام اس شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا کریم ہمیں جان تو دینی ہے، مولا کریم جان وہی ہے جو اس کی راہ میں دے دی جائے، کیونکہ جان اسی نے دی ہے، اسی کے نام پر چلی جائے۔ تو اگر واقعہ کربلا کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو دین کی سمجھ ہو۔
اگر دین کی سمجھ ہوگی تو واقعہ کربلا کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمام کی آزمائش کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ آزمائش ہوتی ہے، جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ جانوں کی کمی سے، کچھ مالوں کی کمی سے، کچھ بچے لے کر، ان سب چیزوں سے، بھوک پیاس سے آزمائش ہوتی ہے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو جتنا صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی ہی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کی جب آزمائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان میں خوف بھی رکھ دیا، بھوک پیاس سے بھی آزمائے گئے، مال کی کمی سے بھی آزمائے گئے اور جان لے کر بھی آزمایا گیا، چھوٹے بچے لے کر بھی آزمائش کی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتحان ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، لیکن یہاں پر نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے دن پہلے پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے محبت کے دعوے کیے تھے اور جان مال وارنے کی قسمیں کھائی تھی کہ ہم آپ کے اوپر سب کچھ لٹا دیں گے، وہی تلواریں لے کر سامنے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا درجہ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے، تو امام حسین نواسہ رسول ہو کے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی طاقت کے، شجاعت کے مظہر ہو کر وہ کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے تو آنے والے لوگ کہتے حضرت علی بہادر کے بیٹے تھوڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا، کیسے مظاہرہ کر دیا؟ حضرت علی نے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر آپ رخصت پر عمل کرتے تو آنے والوں کے لیے قانون بن جاتا کہ فسق و فجور کے خلاف اگر جان پر بن جائے تو جان بچا لو، دین جاتا ہے تو جاتا رہے، دین میں کمی و زیادتی ہوتی رہے تو ہوتا رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ امام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مثال قائم کر دی، اگر دین پر کبھی دین خون مانگے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، تم دین پر اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے اللہ کے ہاں شہادت کا رتبہ پانا اور دونوں جہاں میں سرخرو ہو کر اس کی بارگاہ میں جانا۔ یہاں سے حضرت امام حسین نے جتنا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آپ ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں آپ پورے اترے۔ چنانچہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی میں ہی ولی عہد مقرر کر گئے تھے یزید کو، یزید جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا وہ تخت نشین ہو گیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت چاہی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید غلط تھا، یزید فاسق اور فاجر تھا، اس کا الزام حضرت امیر معاویہ پر نہیں لگ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا تھا، کیا اس کا الزام نوح علیہ السلام پر لگ سکتا ہے؟ جو نوح علیہ السلام پر الزام لگائے گا وہ اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے ہر صحابی سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے معاملات کے اندر صحابی رسول کو طعن کرنے والے؟ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے تھے، اور انہوں نے یزید کو یہ نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا امام حسین کا ادب کرنا، لیکن وہ پینے پلانے والا تھا، نمازیں چھوڑنے والا تھا، ناچ گانا دیکھنے والا تھا، عیاش تھا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عیاشی کے نشے میں وہ سب کچھ بھول چکا، حضرت امیر معاویہ کی ساری وصیتیں وہ بھول چکا تھا۔ اس نے اب جب تخت نشین ہو گیا اس نے چاہا کہ حضرت امام حسین سے وہ بیعت طلب کرے،
اس کو پتہ تھا جب تک امام حسین میری بیعت نہیں کر لیتے میری حکومت صحیح طور پر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام حسین جب آپ کو دعوت آتی ہے، اب مدینہ سے مکہ شریف آ جاتے ہیں، تب جو مکے میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، یہاں پر جنگ کرنا منع ہے، یہاں پر شکار کرنا منع ہے، ہر چیز کو یہاں پر ظلم و ستم پہنچانا منع ہے، چنانچہ آپ مکہ میں آ گئے۔ لیکن وہاں سے کوفے والوں کے خط آنے لگے، کوفے والوں کے 12,000 خط حضرت امام حسین کو آئے، وہاں سے وفد آنے لگے، امام حسین کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی قیادت میں فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کریں گے، یزید کے خلاف آواز بلند کریں گے، آپ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام بنائیں گے۔ جب اتنے سارے خط آ گئے، وہاں سے وفد آ گئے، لیکن آپ نے پھر بھی تسلی کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ چچا، وہاں جا کر کوفے کے حالات دیکھو اور پھر مجھے وہاں سے خط لکھ دینا کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، پھر میں مدینہ سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اگر امام پاک وہاں کوفے والوں کے پاس نہ جاتے تو آپ فرماتے ہیں کل اللہ تعالیٰ نے اگر مجھ سے سوال کر دیا کہ اتنے حمایتی اتنے لوگ مل گئے تھے، تم سے محبت کرنے والے لوگ مل گئے تھے، پھر فسق و فجور کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کی، تو پھر میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دوں گا۔ چنانچہ وہاں پر صحابہ کرام نے بھی آپ کو روکا تھا کہ آپ کوفے نہ جائیں، لیکن ہمیں کوئی ایک ایسی بات کتابوں میں نہیں ملتی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ امام حسین آپ کا موقف غلط ہے، لیکن سب صحابہ نے یہی کہا تھا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں، سب نے یہی کہا تھا کہ وہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا میں نے مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا ہے اور وہ وہاں جا کر مجھے وہاں کے حالات بتائیں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کوفہ جب جاتے ہیں تو کوفہ جب آپ کا جب پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کا والہانہ استقبال ہوتا ہے، 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ جان مال قربان کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، سب کچھ آپ پر لٹانے کے وعدے کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کی محبت دیکھی اور ان کا دیکھا کہ کیسی میری استقبال کر رہے ہیں اور کیسا میرا خیال کر رہے ہیں، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر جب آپ سے 12,000 بیعت لوگ کر چکے تو آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھتیجے آپ آ جائیں، امام حسین کو لکھا کہ آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ یہ لوگ تو آپ پر اپنے بھائی کو کہا کہ آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں، آپ مدینے سے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہ لوگ آپ پر جان مال قربان کرنے کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ خط میں آپ نے سب کچھ لکھ دیا اور وہاں کے حالات آپ کو بتا دیے۔ یہاں سے یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفے کا وہاں پر آپ کو تعینات کر دیا، ابن زیاد کو تعینات کر دیا وہاں پر کوفے میں کہ وہاں جا کر ان کے خلاف لڑو، ان سے اگر یہ لوگ صحیح طرح مانتے ہیں تو مان جائیں، ورنہ فوج کی ان پر چڑھائی کرو۔ اور ابن زیاد کو کہا کہ اگر امام حسین کو قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کر دینا۔ اس نے پورا پلان دے کر ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب ابن زیاد وہاں کا گورنر مقرر ہوا تو امام مسلم خط لکھ چکے تھے۔ جب یہ گورنر تعینات ہوا، اس نے وہاں کے لوگوں کو کہا اگر حکومت کا ساتھ نہیں دیتے تو تم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ پھر یہ لوگ کوئی لالچ میں، عہدے کے لالچ میں، پیسوں کے لالچ میں، مال کے لالچ میں بکنے لگے، سودے بازی شروع ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، پیچھے 40,000 لوگ موجود تھے، جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں ہوتا، آپ کے سارے آپ کے پلٹ گئے وہاں پر، اور وہی لوگ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے آپ کے اوپر بند کر لیے۔ جن لوگوں نے محبت کے دعوے کیے تھے آج اپنے دروازے بھی نہیں کھول رہے۔ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو قتل کیا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے ساتھ جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی تھی، لیکن آج اپنے گھر کے دروازے نہیں کھول رہے۔ وہاں کے عہدے لے کر، مال لے کر سارے پلٹ گئے۔ یہاں پر امام مسلم حضرت امام حسین کو خط لکھ چکے تھے، اور وہاں سے جس دن حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی
اس دن حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے، صحابہ کرام نے بھی آپ کو روکا تھا کہ کوفے والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ نے ان کو امام مسلم کا خط دکھایا، صحابہ کرام کو، جو وہاں پر بوڑھے صحابہ کرام تھے، تابعین کو، سب کو دکھایا کہ وہاں سے میرے بھائی کا خط آ چکا ہے، تو اب مجھے وہاں پر جانا ہوگا۔ پھر آپ نے کوفہ جانے کی تیاری کی۔ امام کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے جو میرے نانا کی شریعت میں بگاڑ ہو چکا ہے اس کو صاف کیا جائے۔ اس کے اندر یزید نے اتنا بگاڑ کر دیا تھا، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا، حرام کو حلال کر دیا تھا۔ آپ کے پیش نظر دین تھا، اس لیے آپ وہاں سے نکلے تھے۔ جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ عورتیں بچے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اگر وہ جنگ کے ارادے سے جاتے تو بچے اور عورتوں کے ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ چنانچہ یہاں سے حضرت امام حسین مدینہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اگلا بیان انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں کروں گا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔